محترم سامعین کرام، گزشتہ سبق ہم نے 86واں سبق جو پڑھا تھا، مکہ المکرمہ سے باہر مختلف قبائل سے ملاقات اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ طائف سے نکلنے کے بعد مشکلات حالات اور مصائب سے نکلنے کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ آنے کے لیے ایک مشرک اور ایک کافر کی پناہ لینی پڑی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تعلیم تھی امت کے لیے کہ ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں کہ انسان کا رویہ اور انسان کی دعوت میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ کس رویے سے انسان دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ مختلف قسم کے حالات یہ اس وقت کا پیش واقع آیا ہوا تھا، لیکن تعلیم تمام عمر اور تا قیامت کی تعلیم رہے گی۔ اس کے بعد جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کے مطعم ابن عدی کی پناہ میں آ کر مکہ میں واپس آ گئے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا رخ جو تھا، جو دعوت کا پہلو تھا، وہ بدل دیا۔ اب مکہ کے اندر دعوت نہیں دے رہے تھے، بلکہ مکہ سے باہر جو مکہ کے اطراف میں تھے، جو قبائل اور خاندان تھے، ان سے ملاقات کر کے ان تک دعوت دین اور دعوت توحید پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ کل مکمل سبق پڑھ لیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ حضرت زمادی ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری اور قبول اسلام۔ یہ دراصل اس دوران کا ایک واقعہ ہے۔ سیرت نگار نے جو اس صحابی کا واقعہ نقل کیا، یہ اسی دوران میں یہ واقعہ ہوا تھا، کیونکہ یہ بھی باہر سے آ رہے تھے۔ حضرت زمادی ایک بہت بڑے جادوگر تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، جادوگر بھی تھے اور بہت بڑے شاعر بھی تھے، قابل ترین شخص تھے وہ۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ یمن کا مشہور شاعر، یمن کا رہنے والا تھا یہ حضرت زمادی۔ جب یہ یمن کا مشہور شاعر اور جادوگری جاننے والا زمادی ازدی بھی مکہ مکرمہ آیا، اس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتیں سنی، جو باتیں اس وقت کی جا رہی تھی۔ اس کو سننے کے بعد اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ ایسے اس شخص پر نعوذ باللہ کوئی جادو کا اثر ہوا ہوگا، تو میں جادوگری میں ماہر ہوں، تو میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادوگری کے اس اثر سے میں نجات دلا سکتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ وہ شخص بول رہا تھا حضرت زمادی، جس نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا۔ بہرحال پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی حضرت زمادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بہت پیار سے کہنے لگا حضرت زمادی، مجھے لگتا ہے کہ آپ پر جنات کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا زمادی، میں اس کا ماہر ہوں اور اس کا علاج میں بہتر جانتا ہوں، میں اس کا علاج آپ کو کر دوں گا، تو میں کچھ جھاڑ پھونک کروں گا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں پہلے آپ میری بات سن لو۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آپ میری بات سن لو۔ حضرت زمادی نے کہا کہ آپ کیا بات سناؤ گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، جو خطبہ ہم اکثر سنتے ہیں نمازوں میں، لیکن اس خطبے کا اثر جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خطبہ نکلا ہوگا رب العزت کی توحید کا، الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حضرت زمادی کے سامنے پڑھا، اور اس خطبے کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیتا ہے اس کو کوئی بے راہ نہیں سکتا، اس کو کوئی راستے سے بھٹکا نہیں سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہی راستہ نہ دکھائے کوئی اور اس کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک لہ نہیں، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ اس کے سامنے پڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ زمادی نے سنتے ہی کہا، ایک بار پھر سنائیے۔ مسلسل 3 بار زمادی نے کہا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ خطبہ 3 بار پڑھیے۔ اور 3 بار پڑھنے کے بعد میں نے بہت سارے کاہن اور جادوگر کو دیکھا ہے، بڑے شاعروں کو دیکھا ہے، میں خود بھی ایک قابل ترین شخص ہوں اپنے معاشرے کا، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ کلام اور یہ تعریف اور درد بھرا کلام کبھی سنا نہیں ہے۔ تو اس نے فوراً نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور انہیں فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک سامنے لائیے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اس شخص نے، حضرت زمادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ مشربہ اسلام ہو گیا، بس یہ کہتے ہی کہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی دنوں میں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے
اور ایمان قبول کیا، جن کا قصہ ہم نے مناسبت کی وجہ سے پیچھے ایک جگہ ذکر کر دیا ہے۔ یہ سبق ہم نے حضرت طفیل بن عمر دوسی کا واقعہ ہم نے آج 86-87 سبق چل رہا ہے، غالباً 51-52 والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت طفیل بن دوسی بھی ایک بہت بڑے شاعر تھے، قابل ترین شخص تھے، اور انہیں بھی جب ہم نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ مشرکین نے مکہ نے مشورہ کر کے یہ کہا تھا کہ ہم اطراف میں کھڑے ہو کر جو باہر سے آتے ہیں لوگ ان کو پہلے ہی بتا دیں گے کہ یہاں اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی شخص ہے جو جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اس کی بات نہیں سننا، کانوں میں روئی ٹھونس لینا۔ اور یہ حضرت طفیل جو تھے یہ سردار تھے، یہ بہت بڑے شاعر تھے، جب اس نے یہ بات سنی، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا تو میں تو بہت بڑا شاعر ہوں، قابل ترین شخص ہوں، پڑھا لکھا ہوں، بھلا کوئی ایسا کلام ہو سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر میں بھٹک سکتا ہوں۔ اس نے اپنے کانوں سے جو ہی روئی نکال لی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے پر جا کر جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی تلاوت کر لی تو یہ فوراً مشرب اسلام وہیں پہ ہو گیا۔ یہ تھا آج کا سبق۔ انشاءاللہ کل جو ہم سبق پڑھیں گے مدینہ پاک میں اسلام کی روشنی۔ اللہ تبارک و تعالی